السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی 20واں پارہ اللہ رب العزت کے فضل سے شروع ہو رہا ہے۔ آج کے 20ویں پارے کی جو پہلی رکوع ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اس میں مشرکوں کو کس طریقے سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دینا ہے یہ بتایا گیا ہے ایک دوسرے انداز سے۔ اور مشرک ہم سب کی خاندانوں میں، ہم سب کے رشتہ داروں میں، یا ہم سب کے پڑوس میں، یا ہم سب کے شہروں میں ضرور ہوا کرتے ہیں۔ مشرکوں سے ہمارا روزانہ کا واسطہ پڑتا ہے، تو ہم انہیں کس طریقے سے ایک رب کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت پیش کریں۔ اور اس میں جو انداز بتایا گیا اس رکوع میں وہ بالکل منفرد ہے، بالکل الگ انداز ہے، کہ اس انداز سے یہی انداز سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پوائنٹ کی شکل میں نمبر 1 لکھیں، جیسے آیت میں بتایا گیا، آیت نمبر 60، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن خلق السماوات والارض، ومن یا وہ، خلق جس نے پیدا کیا، سماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، اور بھی ومن کہہ کر کے یا وہ کہہ کر کے اللہ رب العزت نے کئی آیتیں یہاں پر اس پہلی رکوع میں 20ویں پارے کی بیان کی گئی ہے۔ تو ان آیتوں کا مقصد کیا ہے کہ توحید کے دلائل پیش کر کے توحید سمجھانا، یعنی ان آیتوں میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ توحید ہم سمجھا سکیں۔ اور کس کو توحید سمجھانا ہے؟ کافر کو نہیں، انکار کرنے والے کو نہیں، مشرک کو۔ تو پوائنٹ نمبر 1 لکھیں گے، اور اس کو نوٹ کرنے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مشرک کو دعوت توحید۔ مشرک کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ رب العزت کا حق دیتا ہے، اللہ رب العزت کا حق کسی اور کو بھی دیتا ہے۔ یعنی اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ کو واحد نہیں مانتا، ایک نہیں مانتا، اس کی اسماء الحسنی میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، ربوبیت میں تو ایک مانتا ہے۔ تو مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ رب العزت کو ہی نہیں مانتا۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ٹوپی کرتا پیجامہ بھی اس کا ہوا کرتا ہے، حجاب بھی ہوا کرتا ہے اگر وہ خواتین ہے تو، نماز کی پابند بھی ہوں گی، وہ مسلمان ہوگی، مسلمان گھرانے کی ہوں گی، اور ان کا آئی ڈی بھی مسلمان کا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ بھی وہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے۔ یعنی اس کا اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کو واحد نہیں مانتا، ایک نہیں مانتا، اس کی اسماء الحسنی میں، اللہ کی اور اللہ کی عبادت میں۔ پہلا پوائنٹ یہ۔ دوسرا یہ، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف پیش کیا گیا ہے، باطل معبود کا رد نہیں کیا گیا۔ دونوں طریقے ہیں دعوت دینے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا صرف تعارف پیش کریں، اور اس کا جو باطل معبود ہے، اللہ کے علاوہ وہ جس کی عبادت کر رہا ہے،
ابھی اس کو بالکل نہ چھیڑیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے باطل معبود کی حقیقت کو بتائیں کہ یہ سنتا نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا سیکنڈ بار میں، انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا. تو یہ باطل معبود کی حقیقت بتانا ہے. یہ سیکنڈ اسٹیپ. پہلی اسٹیپ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کا تعارف پیش کریں، اللہ رب العزت کی پہچان اس کو کرائیں اگزامپل کے طور پہ. اور یہ سمجھنے کے لیے اگزامپل ہے، نعوذ باللہ اللہ کے لیے اگزامپل نہیں. جیسے کسی خاتون نے تانبے کا ہار پہنا ہوا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سونے کا ہار پہنے، اور ہمارے پاس سونے کا ہار ہے اور ہم اس کو وہ دینا چاہتے ہیں. نیت ہماری اچھی ہے. اگر ہم زبردستی اس کا تانبے کا ہار اس کے گلے سے چھینیں گے اور کہیں گے یہ ہار پہنو، تو وہ غصے میں بھی آ سکتی ہے، تکبر کے اندر بھی آ سکتی ہے، ہٹ دھرمی کے اندر بھی آ سکتی ہے، مجھے نہیں پہننا. اور ایک اختلاف کا ماحول پیدا ہو جائے گا. ایسا نہ کر کے اگر ہم پہلی بار میں ایسا کریں کہ اس نے تانبے کا ہار پہنی ہوئی ہے، اس کو ہم نہ چھیڑیں، اس کے ہار کے بارے میں ہم کچھ نہ کہیں، اور اپنے پاس سے ہار نکالیں جو سونے کا ہے اور اس کی صفات کو ہم بیان کرنا شروع کر دیں کہ اس کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ یہ خوبصورت لگتا ہے، اس کی چمک کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کے ریٹ ہمیشہ بڑھتے ہیں، اور بھی سونے کی جو صفات ہیں وہ ہم بیان کرنا شروع کر دیں. وہ خود اپنے ہار کو دیکھ کر کے شرمائیں گی کہ میں نے یہ کیا پہن کے رکھا ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی چیز نہیں، یہ تو ایک بوجھ ہے، اس کو تو اگر ہم جس میں خریدے ہیں اس سے کم میں یہ بکے. اور کوئی بھی اس کا وہ شرمندگی محسوس کرے گی اور اندر ہی اندر یہ سوچیں گی کہ کاش مجھے یہ ایک بار کہہ دے کہ یہ ہار لے لو، اور میں اپنے ہار کو توڑ کر کے پھینک دوں گی اور اسے استعمال کر لوں. بعین ہی جس کی بھی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا جب ہم تعارف پیش کریں گے تو اسے شرمندگی ہوگی. اور اللہ کی قسم اگر ہم نے صحیح طور پہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کا تعارف پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی پہچان بتانے میں کامیاب ہو گئے، تو وہ شرک کو ضرور چھوڑے گا. اسے شرم آئے گی کہ میں کس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. تو یہ دوسرا تھا. تیسرا پوائنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں اس رکوع میں اسے یہ ثابت کرانا ہے، اسے یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں اس سے دعا کرتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانگتا. کس کے؟ اس رکوع کے اندر جس صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وہ آسمان کا بنانے والا ہے، وہ زمین کا بنانے والا ہے، وہ بارش کا برسانے والا ہے، وہ پھلوں کا نکالنے والا ہے، اور بھی جو صفات اللہ رب العزت نے بتائی ہے، تو وہاں پر ہمیں یہ باور کرانا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں. تم کس کے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں. ہم اپنے معبود کا جو حقیقی معبود ہے ہم اس کا تعارف پیش کر رہے ہیں، بس خاموشی کے ساتھ. چوتھا مطلب یہ ہوا کہ مدعو کی بات کو کاٹے بغیر، دیکھیے اگر ہم اس کی بات کاٹیں گے تو فوراً ایک جھگڑے اور لڑائی کا ماحول بنے گا اور ایک تنازع اس میں کھڑا ہوگا، یعنی ایک واد وواد جیسا بھی ہو سکتا ہے، مناظرے جیسا بھی ہو سکتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم مدعو کی بات کو کاٹے بغیر، مطلب سامنے والے کی بات کو کاٹے بغیر اپنی بات ثابت کر دیں، اپنی بات اس سے منوا لیں، اس کی بات کاٹے نا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا بھی یہ طریقہ ہے کہ ہم اس کے باطل معبود کو بتائیں کہ اس کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ دونوں چیز کو ہم ایک ساتھ بیان کریں. لیکن اس رکوع کے اندر جس انداز میں اللہ رب العزت نے بتایا، یہ رکوع اصل میں سٹارٹ ہوا ہے 29ویں پارے کی آخر آیت سے. اور جب ہم مشرکوں کو، مشرک پھر سے سمجھ لیں، مکہ کے اندر ہم پہنچ جائیں کیونکہ مکی صورت ہے. مکہ کے اندر لوگ طواف بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سجدہ بھی اللہ رب العزت کو کرتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے. لیکن اللہ کے علاوہ جو 360 مجسمے تھے انبیاؤں کے اور ولیوں کے اور بھی دوسرے لوگوں کے، لات، عزا، منات، ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہاں پہ اسکیچ بنا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی عصا رکھا ہوا تھا، اور بھی دوسرے.
تو اللہ رب العزت کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کو کہ یہ ہمیں پانی دیں گے، یہ ہمیں اولاد دیں گے، یہ ہمیں مصیبت سے نکالیں گے، تو ان کو دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں کہ ہماری خاندان میں بھی کئی لوگ ایسے مل جائیں گے، ہمارے رشتہ داروں میں مل جائیں گے، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے ملک کے اندر ملتے ہی ہیں، ہمارے شہر کے اندر ملتے ہی، تو ہم دعوت دینے کا انداز اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر مشرکوں کو دعوت دینے کا ایک دوسرا انداز بتایا جو بہت ہی پیارا ہے۔ اور جب ہم بات شروع کریں گے تو کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 59، قل، آپ کہہ دیجئے الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، الحمد للہ، تمام تعریف، تمام شکر اللہ رب العزت کے لیے، مطلب میری زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہے اور دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں ان سب کا شکر کے لائق صرف اللہ کی ذات، اور تمام حمد بھی اسی کے لیے، الحمد للہ۔ تو اللہ رب العزت کی پہلے ہم حمد کریں گے اپنی بات کو رکھنے کے پہلے، اور پھر اس کے بعد وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اس کے بندوں پر سلامتی ہو جنہیں اس نے چن لیا۔ تو اللہ کے بندوں پر سلامتی ہو جسے اس نے چن لیا، تو اس میں سب سے پہلے انبیاء اکرام ہیں اور صحابہ اکرام، جن صحابہ کے اندر صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں اور صالحین بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا بیان کریں گے، اور اس کے بعد پھر صحابہ اللہ کے نیک بندوں پر ہم سلام بھیجیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اب آپ غور کریں کہ ایک وہ شخص ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ حج زکات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کسی اور کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، کسی اور کو طواف بھی کرتا ہے، گول گھومتا بھی ہے، کسی اور کے سامنے وہ بنت کے دھاگے بھی باندھتا ہے، کسی اور کے سامنے وہ چادر اور پھول بھی چڑھاتا ہے، کسی اور کے سامنے وہ رکوع کے انداز میں کھڑا ہوتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا بھی مانگ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ مسجد میں بھی اسی طریقے سے دکھتا ہے۔ اس کے پاس جا کر کے آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، یہ کہا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا بیتے گی اس کے اوپر؟ آپ اس سے کہہ رہے ہیں اب یہ بتائیے اللہ بہتر ہے یا جنہیں لوگ اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک سوال جو دل دماغ کو ہلا دیتا ہے کہ اللہ بہتر ہے، اب وہ کیا کہے گا؟ کیا اس کے دل کے اندر سے کیا آواز نکلے گی؟ نہیں، اللہ ہی بہتر ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ زخرف آیت نمبر 87، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اپنے رشتہ داروں سے جو شرک کرتے ہیں ان سے پوچھیں آپ کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، کس نے آپ کو کان، آنکھ اور دل دیا، کس نے آپ کے جسم کے کلر کو بدلا، تو فوراً کہیں گے اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 63 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں سے پانی کس نے برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، مطلب آسمان سے پانی کس نے برسایا، کس نے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کیا، تو وہ کہیں گے اللہ، یعنی یہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ اب انہیں مزید اللہ رب العزت کا تعارف انہیں پیش کرنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پوری طرح نہیں جانتے، اللہ کی پوری طرح انہیں معرفت نہیں ہے۔ جتنی زیادہ ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت ہوتے جائے گی، اتنا زیادہ شرک سے ہم دور ہوتے جائیں گے، اتنی زیادہ ہمارے اندر وحدانیت، اتنے زیادہ ہم اللہ رب العزت کے قریب اور مقرب بندے ہوتے چلے جائیں گے، جتنی زیادہ معرفت ہمیں آتی جائے گی۔ آج جیسے اتنی معرفت تو ہے ہمیں کہ اللہ پتھر نہیں ہے، تو ہم پتھر کو خواب میں بھی ہم اس کی پوجا نہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ پیڑ نہیں ہے، جانور نہیں ہے، تو خواب میں بھی ہم نہیں کرتے، کیونکہ اس بات کی ہمیں معرفت ہے۔ تو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوتے جائے گی، اتنا زیادہ ہم شرک سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلا جملہ آپ نے حمد اور ثنا کے بعد نیکوکاروں پر سلام بھیجنے کے بعد جو کہا، اس سے کیا کہا؟ کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں لوگ
اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے ہیں. اس کا جو باطل معبود ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑا ہے، صرف اتنا ٹچ کیا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا اللہ کے علاوہ جس کو لوگ دعا کرتے ہیں وہ بہتر ہے. بس ایک کوشچن اس کے دماغ کے اندر ڈل گیا. اب دوسری بات اللہ فرماتا ہے یہاں پہ آیت نمبر 60 کے اندر، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء. امن کیا وہ، یا وہ جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا. اب ہم یہاں سے اللہ رب العزت کا تعارف کر رہے ہیں، اس کا نہیں کر رہے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں کر رہے، اس کے باطل معبود کی. میرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا. اور آسمان کیسا، جو اس قدر لمبائی اور اس کی چوڑائی کہ جس کا پتہ آج تک ہمارا سائنس نہیں لگا پایا، اور بغیر ستون کے اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کر دیا، بغیر بیم اور بغیر کالم کے کھڑا کر دیا. وہ اللہ جس نے آسمان کو بنایا، وہ اللہ جس نے زمین کو بنایا، اور زمین بھی کیسی کہ ہر قسم کی چیزوں کو اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہر قسم کے وٹامن اور ٹیسٹ اور خوشبو اور کلر کی وہ صلاحیت رکھتی ہے پیدا کرنے کی. کچھ زمین بنجر بھی ہوا کرتی ہے، کچھ اس کے اندر باغ بھی نکلا کرتے ہیں، کچھ کھیتیاں بھی ہوا کرتی ہے، اور ہر طرف کی زمینیں الگ الگ ہوتی ہیں، الگ الگ سبزیاں اور الگ الگ پھل نکلتے ہیں جس سے. کچھ زمین ریگستانی بھی ہے، کچھ ندیاں بھی ہیں زمین کے اندر، پہاڑ بھی ہیں زمین کے اندر، کھائی بھی ہے، چشمے بھی ہیں. تو ایسی زمین اس نے بنائی ہے. آپ ایک چیز کو اور غور کریے گا، یہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، تو وہ جس کو مانتے ہیں نا ان کی وہ تعریف کرتے ہیں. جب بھی کہیں اکیلے میں، جب بھی کہیں کسی ساتھیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کے کراماتیں بتاتے ہیں. کیوں رات میں سفید گھوڑے میں اس قبر سے نکلتے ہیں اور خوشبو ہوتی ہے اور وہ جاتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں. پھر کبھی وہ یہ بتائیں گے کہ وہ چل رہے تھے اور ایک کتا پڑا ہوا تھا، ایک لات مارے تو وہ دوڑنے لگا. کبھی وہ بتائیں گے کہ کوئی آیا تھا اور اس نے کچھ ان سے مانگا تو ان کے ہاتھ پہ کچھ پھول گر گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. ایسی وہ چیزیں بتاتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں. اور یہ ساری بات میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو بتانے والے ہوتے ہیں یہ مجاور ہوتے ہیں. کیونکہ یہ نہیں بتائیں گے تو وہ آئیں گے نہیں، اور وہ آئیں گے نہیں تو ان کا بزنس چلے گا نہیں. یہ حقیقت ہے. ان کے 4 5 8 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سب جگہ بیٹھ کر کے ان کا دن بھر یہی کام ہوتا ہے کہ آج ایسا ہوا تھا، فلاں ایسا ہوا تھا، سن نے ایسا کیے تھے اور انہیں ایسا ویسا ہو گیا تھا. یہ باطل لوگ باطل چیز کی ایڈ کر رہے ہیں، جھوٹے قصے اور کہانی بتا رہے ہیں، اور ہم خالق کائنات کے بارے میں تو اصل بات بتا رہے ہیں. لیکن ہمارے سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کا تعارف کہیں پیش ہی نہیں کرتے. وہ اپنے باطل کا خوب بخان کر رہا ہے، اس کے تعلق سے وہ خوب کرامتیں پیش کر رہا ہے، بتا رہا ہے، لیکن ہم وہاں پہ خاموش بیٹھے ہوئے. ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں کچھ بتانے کی توفیق ہی نہیں ہے، یا ہم خود بھی نہیں جانتے، یا ہم خود ہی مدعو ہیں وہاں. تو ہم اللہ رب العزت کا اب تعارف کریں، وہ اپنا بتائے گا اور ہم بتائیں گے کہ میرا رب وہ ہے جس نے بلند آسمان بنایا اور اس نے زمین بنایا. کیا کوئی بنا سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں کہنا، صرف ہم کو اپنی بات رکھنا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان بنایا، زمین ایسی بنائی ہے، اور پھر اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. وہ ہے اللہ جو آسمان سے بارش برساتا ہے، اور ایک جیسی بارش، کبھی کڑو، کہیں میٹھی، کہیں کھاری، ایسا نہیں، ایک جیسی، اور ایک جیسی اس کے اندر برکت ہوا کرتی ہے. کوئی اس کے اندر بدبو اور کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہوا کرتی ہے. تو وہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہیں تھی. اللہ فرماتا اللہ نے ایسے بارش برسائی ہے جس سے وہ ایسے باغوں کو نکالتا ہے، ایسے پیڑوں کو نکالتا ہے، ایسے درختوں کو نکالتا ہے جس کو اگانے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے. آج تک دیکھ لیں، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا کوئی ایک دانہ بھی ایسا بنا ہے جو
یا کوئی ایک ایسا پودا بنایا ہے لوگوں نے مل کر کے، کوئی ایک پھل بنایا ہے لوگوں نے، کوئی ایک پھول بنایا ہے، تو اس کو اگانے کی طاقت نہیں ہے کسی کے اندر. پانی برساتا ہے اور زمین میں سے مردہ دانے کو پھاڑ کر کے وہ نکال دیتا ہے، وہ اللہ، اس کو مانتا ہوں میں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ایسا کرتا ہے کیا؟ صرف سوال. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کا برابری کا مانتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ آسمان کو، زمین کو اور پانی کو برسانے والا اور پانی سے برس کر کے زمین کے اندر سے مردے دانے کو پھاڑ کر کے نکالنے والا، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ تو کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی کیوں شریک بناتے ہیں؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں، جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی سائنس نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی فرشتہ اور کوئی نبی نہیں کر سکتے. یہ سارے کام کرنے والی طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر کیوں شریک مناتے ہیں؟ کیوں پھر کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں؟ دوسری آیت نمبر 61، امن جعل الارض قرارا وجعل، یا وہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی، قرار کی جگہ بنائی. اب آپ غور کریں، زمین اتنی تیزی سے چل رہی ہے، 24,000 کلومیٹر ایک گھنٹے میں وہ گھوم رہی ہے اور کہیں جا رہی ہے اسی اسپیڈ سے، لیکن ہم بہت قرار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی وائبریشن نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، ہل نہیں رہی، وہ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو اللہ فرماتا ہے بھلا یا وہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی، سکون و اطمینان سے ہم ٹھہرے ہوئے، ہماری بلڈنگیں ٹھہری ہوئی ہیں، اور اس کے درمیان نہریں بہائی. اب اس نے نہر بہانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے، اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے. تو پہاڑ بنا دیا بڑے بڑے. اب اس پہاڑ کی وجہ سے نہر ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دیش سے دوسری دیش چلے جاتی ہے، اونچا اور نیچا ہونے کی وجہ سے، ڈھال ہونے کی وجہ سے. اب یہ جو نہر جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جہاں پانی نہیں ہے وہاں پانی پہنچا دیا جائے، ان مخلوق تک پانی کو پہنچا دیا جائے، اور اس کے درمیان نہریں بہائیں. اب یہ نہر بہانا، یہ پہاڑ کا گاڑ دینا کون کرنے والا ہے؟ یہ مطلب جب آپ اللہ کا تعارف پیش کریں گے تو آپ سوچیں کہ کوئی جواب نہیں ہوگا کسی کے پاس. اور وہ جو کرامتیں یا اپنی باتیں، کرامت بھی نہیں کہنا چاہیے، اصل میں یہ بے بنیاد باتیں زیادہ تر ہوا کرتی ہیں. دیکھیے، نبیوں سے جو ہوتا ہے غیر خر کے عادت چیز، اسے معجزہ کہتے ہیں. اور ولیوں سے جو چیز رونما ہو جاتی ہے، اللہ کے خاص لوگوں سے جو رونما ہو جاتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن یہ کرامت بھی نہیں ہوتی. ان کے انتقال کے 100-200 سال اور کئی سال کے بعد یہ مجاور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ زبردستی اپنی کہانیاں پیش کر رہے ہیں. اور ان کی کیا حقیقت ہوتی ہے یہ آپ لوگ بھی سب سمجھ رہے ہیں. تو اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے. تو یہ زمین بنایا، بارش برسائی، اور بارش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جو نظام اللہ رب العزت نے رکھا کہ بارش جو ہے ندی بہا دی، اور اس ندی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے پہاڑ بنا دیے، کہ وہ پہاڑ کے ڈھلان کی وجہ سے، زمین کے اونچے اور نیچے ہونے کی وجہ سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جا رہی ہے. کیا کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ کیا کیا ہے؟ کسی اور نے کیا ہے؟ کسی اور نے کوئی نہر بہائی ہے؟ اور وہ سمندروں کے درمیان آڑ رکھ دی. اب سمندر کے درمیان آڑ رکھنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اپنے آپ ہو رہا ہے؟ آڑ کی ضرورت تھی کہ ایک طرف سے کھارا اور کڑوا پانی آ رہا ہے اور ایک طرف سے صاف اور شفاف پانی آ رہا ہے. اب یہ دونوں پانی آ کر کے آپس میں مل گئے. لیکن مخلوق کی ضرورت ہے میٹھا پانی. اگر یہ کھارے پانی سے مل جائے گی، کھارا پانی میٹھے پانی سے مل جائے گا، تو مخلوق کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اسے حکم دے دیا کہ کھارا پانی میٹھے سے اور میٹھا کھارے سے نہیں مل سکتا. اب کوئی سائنٹیفک چیز اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھ دی.
تو یہ رکھنے میں اور یہ سسٹم میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی ہے جس کی تدبیر اور جس کا حکم چل رہا ہے کہ میری مخلوق کو میٹھے پانی کی بھی ضرورت ہے. یہ سمندری پانی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مل چکا ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا ایک نشان دکھایا کہ یہاں سے بھی تم اللہ رب العزت کو پہچان سکتے ہو. اور واقعی ہم جہاں پہ ہماری نظر جاتی ہے اس زمین کے اندر، وہ چیز، وہ مخلوق اور وہ چیز یہ چیخ کر کے کہتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے، اس کا کوئی سسٹم کرنے والا ہے. اپنے آپ نہیں ہوا. اور وہ سمندر کے درمیان آڑ رکھتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. یہاں پہ علم کی فضیلت بتائی کہ شرک کی اصل وجہ ہے علم کا نہ ہونا. علم شرک کی ایک اور وجہ آخر میں آئے گی. یہاں جو اس رکوع کے اندر پہلی وجہ بتائی گئی، بلکہ ان کی اکثریت کو علم نہیں ہوتا. تو دنیا کی اکثریت جو ہے وہ کتاب کا علم نہیں رکھتی، اس لیے دنیا کی اکثریت مشرک ہوتی ہے. دنیا کی اکثریت انکار کرنے والی ہوتی ہے. جب وہ واقعی کتاب کا علم حاصل کرنے لگ جائیں تو وہ اللہ کو پہچاننے لگیں گے. پھر یہ اندھ وشواس سے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے. اب وہ جانوروں کے سامنے کھڑے ہونے، پتھروں، انسانوں اور جس کا انتقال ہو گیا ان کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ اندھ وشواس سے وہ باہر آئیں گے، کیونکہ انہیں علم نہیں ہے. اور آپ ان سے پوچھیں، جو شرک کرتا ہے ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ کیا احادیث کو آپ جانتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیدار بھی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب کا، حدیث کی کتابوں کا؟ قرآن پہ آپ نے کبھی تدبر کیا ہے، کبھی اس کا ترجمہ، کبھی اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ واقعات اور قصے اور کہانیاں تو آپ کو بہت لمبے لمبے معلوم ہے کہ اس کا وہ فلا فلا. جب آپ بیٹھیں گے ان کے سامنے تو آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ عقل حیران ہو جائے گی کہ اتنا علم ہے ان کو باطل چیزوں کا جس سے کوئی لینا دینا نہیں، قصے اور کہانیوں سے. لیکن قرآن نہیں پڑھا انہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بتاؤ، کیا سمندر میں جو پانی کو نہیں ملنے دے رہا، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو دو پانی کو آپس میں ملنے سے روک دے؟ آپ پانی کے اندر کوئی دوسرا پانی آپ ڈالیں جگ کے اندر، مل جائے گا. وہ پانی کو کسی بھی چیز میں ملائیں گے تو وہ مل جائے گا. اور یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ دو قسم کا پانی اور وہ آپس میں نہیں مل رہا. کون ہے جس نے پہاڑ کو بنا دیا اور کون ہے جس نے اس کے نیچے سے اور اس کے آس پاس سے نہریں بہا دی؟ اور ایسی بھی نہریں جو مغرب سے مشرق پہنچ جا رہی ہے، شمال سے جنوب، یعنی ایسٹ سے ویسٹ اور ویسٹ سے ساؤتھ اور نارتھ پہنچ جا رہی ہے. اور کہیں موٹی نہریں، کہیں پتلی نہریں، اور کہیں چھوٹا سمندر، کہیں بڑا سمندر. کیسے ہو جا رہا ہے؟ تو فرمایا اور دو سمندروں کو کے درمیان آڑ رکھ دی. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو ان کاموں کو کرتا ہے؟ کیا ان کے دل سے آواز نکلی؟ نہیں، وہ ایک ہی ہے. نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے. بل اکثرهم لا يعلمون، وہ علم نہیں رکھتے. تو ہمارے مدعو کی سب سے بڑی کمزوری ہمیں یہاں پہ پتہ چلی کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ کوشش یہی کرنا چاہیے کہ وہ علم والا کیسے بن جائے. اور علم کیا چیز ہے؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے، امیون لا یعلمون الکتاب. اللہ فرماتا ہے امیون، وہ امی ہے، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتا، امی ہے، ان پڑھ ہے وہ. تو علم والا وہی کہلائے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو کتاب کا علم، اب ہمیں پتا چلا کہ ہمارا جو ساتھی ہے جس تک ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، جس کو ہم جہنم کی آگ سے اور دنیا کی رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مشرک ہوتا ہے وہ دنیا میں اس کی مثال اللہ رب العزت نے دی، ایسا ہوتا ہے جیسے جنگل میں کوئی گم ہو گیا ہے. اب آپ غور کریں کہ جب کوئی شخص جنگل میں گم ہو جائے گا تو کیا حالت ہوگی اس کی. کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر دوڑ رہا ہے، راستہ نکالنے کے لیے، راستہ کھوجنے کے لیے، کبھی پانی کے لیے دوڑ رہا ہے، کبھی کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، کبھی جنگل کے جنگلی جانوروں سے وہ دوڑ رہا ہے. ایسی ہلاکت اور ایسی بربادی کی زندگی وہ جیتا ہے، ایسی خوف اور ڈر کی وہ زندگی جیتا ہے، ایسی مصیبت اور پریشانیوں کی وہ زندگی جیتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھی یا ہمارا رشتہ دار اس دنیا کی ایسی پریشانیوں سے وہ بچ جائے. اور جیسے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں بھی اللہ نے فرمایا
فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میری وحی سے اعراض کیا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا۔ یہ ہے وہ جنگل میں گما ہوا شخص، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، کوئی اس کی حاجت اور ضرورت کہیں سے پوری ہونے کو تیار نہیں۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ دار، ہمارا ساتھی، ہمارا پڑوسی، ہمارا فلاں بچ جائے اس دنیا کی پریشانیوں سے اور جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، حشر کی رسوائی سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسے علم والا بنا دیں۔ آیت نمبر 61، نہیں بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے، اور اسی علم کو پہنچانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا تھا۔ 23 سالانہ زندگی آپ کیسی گزری ہے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی صحابہ کی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 62، یہاں پہ بھی امن سے شروع کیا اللہ نے، یا وہ جو مجبوروں لاچاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جبکہ وہ اس سے پکارتے ہیں اور وہ اس کی تکلیف دور کرتا ہے، وہ ہے وہ جو مجبوروں اور بےکسوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لاچار ہے کوئی ایسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اس مصیبت میں پھنس جانے کے بعد، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67، اللہ فرماتا ہے 67 اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ڈوبنے کے قریب جب تم پہنچ جاتے ہو، سمندر میں اچانک طوفان آ گیا اور اب جو ہے آپ کی ناؤ وہ ڈوبنے کے قریب ہو گئی، تو جنہیں تم پکارا کرتے تھے وہ سب اس کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب سمندر کے اندر طوفان آتا ہے اور جو مشرک بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ناؤ کے اندر، تو وہ اپنے شرکا کو، یعنی اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اس وقت وہ اس کو نہیں پکارتے، اس وقت وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس سے کام نہیں بننے والا، اب ان کی حقیقت جو ان کے دل اور دماغ کے اندر ہے کہ اصل خالق اور مالک تو اللہ ہے، تو اب وہ سب کو چھوڑ کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ اب غور کریں، کوئی اسپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، آپ بھی بیٹھے ہوئے، مشرک بھی بیٹھے ہوئے، اچانک گاڑی کا بریک فیل ہو جائے، بہت تیزی سے وہ ڈھال سے اتر رہی ہے، پکاریں گے کسی کو؟ سب بھول جائیں گے، صرف اللہ کو پکاریں گے۔ اب انہیں پتا ہے کہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے، اور یہ ڈاکٹر جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی سب کچھ ہیں، جب مریض مرنے لگتا ہے تو کیا کہتے ہیں باہر نکل کر کے کہ اب وہ مالک سے پرارتھنا کر لو۔ تو جب یہ ایسے بھور میں پھنس جاتے ہیں تو صرف اب وہ سب بھول کر کے اس اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، یہ فرمایا اللہ نے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53 پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس کے سوا تم اس سے مانگنے لگتے ہو گڑ گڑا کر کے۔ جب کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے تو سب بھول کر کے ایک اللہ سے مانگنے لگتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ کون ہے، یا وہ جو مجبوروں اور لاچاروں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جبکہ وہ اس سے دعا کرے، اور وہ اس کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اب یہ غور کرنے کی کون کون سی تکلیف یہاں پہ لے کر کے آئے تھے اور کون کون سی تکلیف ان کی دور ہوئی۔ اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ اب دوسری ایک اور جو صرف اللہ کرتا ہے، زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، یعنی پہلے پچھلی جو جنریشن تھی وہ تھی، پچھلی صدی میں کوئی اور تھے اس گھر کے مالک، آج ہم ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ وہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کا وقت پورا ہوا، وہ جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد ان کا پورا ہوا۔ اب ہم یہاں کے اس زمین کے مالک ہیں، ہم اس گھر کے مالک ہیں، اس جگہ کے مالک ہیں۔ اس شہر میں پچھلی صدی میں کوئی اور رہتا تھا، اس صدی میں ہم ہیں، اس کے پہلے صدی میں کوئی اور رہتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے۔ کیا ہے کوئی اور بنا سکتا ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو بنا سکتا ہے ایسا جانشین؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اتنی بڑی نصیحت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔
مصیبتوں میں اور بے کسی میں جب بندہ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، بھلی وہ مشرک کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ ایسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس وقت بھی اس کی دعا کو سنتا ہے، جو اس آیت میں بتایا گیا کہ جب سمندر میں تم پھنس جاتے ہو تو تم سب کو بھول جاتے ہو اور ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھیں، امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بل حزیمہ کی ایک شخص کی روایت کی ہے، مطلب ایک قبیلے کا آپ نے نام لیا، کہ روایت کی ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کے طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مطلب وہ شخص یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت کس کی طرف ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی فلاں کی طرف بلا رہا ہے، کوئی فلاں کی طرف بلا رہا ہے، سب اپنے اپنے باطل معبودوں کی طرف، جھوٹے معبودوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ جیسے جو دولت کا بندہ ہے تو وہ دولت کی طرف بلا رہا ہے، جو عیاشی کا وہ عیاشی کی طرف بلا رہا ہے۔ ہر کوئی دائی ہے، ہر کوئی جس نے اس کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے وہ اس کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کسی آستانے کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کہیں کی دعوت دے رہا ہے، کوئی کہیں کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس اللہ واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ میں اس اللہ واحد کو بھی جوڑا کہ وہ اللہ ایک ہے، جیسے آپ نے پہلی دعوت جو تھی، اور اسلام کے اندر داخلہ یہیں سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے سوائے اللہ کی۔ تو یہاں فرمایا میں اس اللہ واحد، یعنی اللہ واحد ہے، وہ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء الحسنی میں، وہ رحمان ہونے کے اعتبار سے، وہ رحیم ہونے کے اعتبار سے، وہ رزاق ہونے کے اعتبار سے، وہ عزت اور ذلت کا مالک دینے کے اعتبار سے، وہ ہر اولاد دینے کے اعتبار سے، بارش برسانے کے اعتبار سے، رزق دینے کے اعتبار سے واحد ہے، وہ ہر صفات میں واحد ہے۔ تو میں اس اللہ واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے اور آپ اس سے دعا کریں تو وہ آپ کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ اب وہ واحد کیسا ہے؟ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہی ہے جو آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کہیں دعا پوری نہیں ہوتی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات یہ آئے گی، یا وہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں، بیٹا مانگنے آیا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو اندھ وشواس۔ تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، میرے باپ نے بھی مجھے یہیں سے مانگا تھا، اور میرے باپ کو بھی میرے دادا نے یہیں سے مانگا تھا۔ اس نے دلیل پیش کیا کہ میں بھی یہیں کی پیداوار ہوں، میرا باپ بھی یہیں کی ہے، اور میں اپنے بچے کو بھی یہیں سے مانگ رہا ہوں۔ کیا جواب دیں گے آپ؟ اسی کو اندھ وشواس کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہر کسی کی پیدائش کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ کسی شخص کا نکاح ہوا، اس کے لیے اس نے مقرر کر دیا کہ 1 سال کے بعد اولاد ہوگی، کسی کے لیے 2 سال، کسی کے لیے 3 سال، کسی کے لیے 4 سال، کسی کے لیے 5 سال۔ اب ایک شخص ہے، اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے 5ویں سال میں اولاد ہوگی، وہ پہلے سال ایک جگہ گیا، دوسری سال پھر وہ دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے، تیسرے سال پھر وہیں گیا، چوتھے سال پھر وہیں گیا، 5ویں سال وہ کسی اور جگہ چلا گیا اور اس کو اولاد ہو گئی۔ اب اس کا وشواس وہاں بن گیا، اس کو کہتے ہیں اندھا وشواس۔ 5ویں سال لکھا ہی گیا تھا اس کے لیے کہ اس سال اولاد ہوگی، لیکن اس نے اس کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو بہرحال اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 60 یہ حدیث چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ واحد کی طرف دعوت دیتا ہوں، یعنی اللہ واحد ہے کہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچے اور آپ اس سے دعا کریں تو وہ آپ کی تکلیف کو دور کرتا ہے، یہ ہے وہ اللہ۔ اس لیے تو انبیاء کی آپ دعا میں سنتے ہوں گے کہ اللہ میں تجھ سے مانگ کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہ ہم نے بھی مشاہدہ کیا ہے۔ میں نہیں خیال کرتا کہ میں نے کچھ مانگا ہوں اللہ سے اور اس نے نہیں دیا۔ جب اس خالق سے جو مانگا جاتا ہے تو وہی تو ہے وہ دینے والا۔ جو ہم جب مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، اس کا وقت جب آتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اگر آپ کسی جنگل میں اپنی سواری گم کر بیٹھیں اور اس سے دعا کریں تو وہ آپ کی سواری آپ کو لا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگل میں ایک شخص جا رہا ہے اپنی سواری کے ساتھ، اپنے گھوڑے کے ساتھ، اور راستے میں وہ نیند لگ گئی، اس کی گھوڑا چلا گیا۔ اب وہ اٹھا اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرا گھوڑا واپس کر دے۔
اب بتائیں ایک جانور کبھی واپس آتا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نبی مکرم نے فرمایا کہ میں وہ رب کو مانتا ہوں، اس رب کی طرف بلا رہا ہوں کہ اس گمے ہوئے جانور کو بھی وہ واپس لا کے دیتا ہے، اور وہ کہ اگر آپ قحط سالی میں مبتلا ہو اور اس سے دعا کریں تو وہ ہریالی اور شادابی فراہم کر دیتا ہے. یعنی قحط سالی سوکھا پڑ گیا اور آپ اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ بارش برساتا ہے اور پھر سے فصلوں کو اگاتا ہے، پھر سے ہریالیوں کو لے آتا ہے. راوی کا بیان ہے، مطلب جو روایت کر رہے ہیں ان کا بیان ہے، راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. جب بھی ہم کسی استاد سے جدا ہوں یا کسی بزرگ جن سے ہم نے علم حاصل کیا ہے، جو ہمیں جانتے ہیں، ان سے ہم جدا ہوں تو ہمیں ضرور یہ چاہیے کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے نصیحت اور وصیت کر دیجیے. یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ لمبے وقت کے لیے جدا ہوتے تھے یا ویسے ہی آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ وصیت کرواتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی نصیحت کر دیجیے، کوئی وصیت کر دیجیے. اور اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ وصیتیں اور نصیحتیں الگ الگ ملی ہیں. کبھی خواتین کو نصیحت کر رہے ہیں تو کچھ الگ مل رہی ہے، کبھی فلاں قبیلے والے کو نصیحت کر رہے ہیں تو الگ مل رہی ہے، فلاں دیش والے کو نصیحت کر رہے ہیں تو الگ نصیحت مل رہی ہے. تو گویا کہ استاد جانتے ہیں کہ اس شخص کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے، مطلب کون سا بگاڑ ہے اس کے اندر. تو ہمارا استاد جانتا ہے کہ ہم کہاں پر اٹکے ہوئے ہیں، کیا ہمارے اندر گڑبڑی ہے، اس مطابق وہ متقی اور پرہیزگار اور عالم شخص جو ہے وہ ہمارے لیے نصیحت کریں گے. تو وہ نصیحت بہت قیمتی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ہم اپنی غلطیاں، ہم اپنی کمزوریاں نہیں دیکھ سکتے. تو یہ شخص یہ کہتے ہیں، راوی کا بیان ہے، جو روایت کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت کر دیجئے تو آپ نے فرمایا. اب دیکھیں 3 نصیحت کیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت قیمتی نصیحتیں. سب سے پہلی نصیحت آپ نے یہ کی، اور میں نے اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ نصیحتیں الگ الگ ملے گی آپ کو. جس کے لیے جو نصیحت کی ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وہ نصیحت فرمائی. تو یہ شخص کے لیے کیا نصیحت کی ضرورت تھی، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت قیمتی نصیحتیں ہیں. آپ نے فرمایا کسی کو گالی نہ دو. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اگر کسی کی ماں کو گالی دی، گویا کہ اس نے اپنی ماں کو گالی دی، کیونکہ وہ پلٹ کر کے تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو گالی دینا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو کسی کو گالی نہ دو، پہلی آپ نے وصیت کی. اور نیکی میں کوتاہی نہ کرو. نیکی میں کوتاہی 2 سبب سے اکثر و بیشتر ہوا کرتی ہے. پہلا، سستی کی وجہ سے ہم نیکی میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں. سستی کی وجہ سے کر لیں گے نا، تھوڑی دیر بعد اٹھ کے کر لیں گے. ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، کچھ دن بعد ہم حجاب کرنا شروع کر دیں. ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، رکھ لیں گے نا داڑھی. ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے، آ جائیں گے ہم سنت میں. تو یہ سستی ہمیں برباد کرتی ہے، کیونکہ موت کا وقت ہم نہیں جانتے. تو آپ نے فرمایا نیکی میں کوتاہی مت کرو. تو ایک تو سستی کی وجہ سے کوتاہی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ کوتاہی کی کیا ہوتی ہے، نیکی کو چھوٹا سمجھنا، حقیر سمجھنا. اس وجہ سے بھی ہم نیکی میں کوتاہی کرتے ہیں. اس کے تعلق سے آگے اور فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی میں کوتاہی نہ کرو، خواہ یہ کہ نیکی اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اب ہم اس کو بہت حقیر سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی سے مل رہے ہیں تو ہم خندہ پیشانی سے اس سے ملے، یعنی ہم خوش و خرم ہو کر کے اس سے ملے، ہمارا چہرہ مرجھایا ہوا نہ ہو، ہم پریشان حال نظر نہ آئے. تو وہ دیکھ کر کے کیا سوچے گا، جیسے ہمارے گھر میں کوئی آیا اور ہم منہ اتار کر کے اس سے مل رہے ہیں تو وہ سوچے گا کہ ارے میرا آنا اس کو اچھا نہیں لگا. تو نبی مکرم فرمایا کہ یہ نیکی ہے، جب اپنے کسی مسلمان سے ملو تو خندہ پیشانی سے خوش ہو کر کے ملو، مسکراتے ہوئے اس سے ملو. یہ کیا چہرے پہ 12 بجے ہوئے. اور کئی بار آپ دیکھیں گے کوئی مسافہ کرتا ہے تو ایسا مسافہ کرتا ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے یہ مسافہ ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بس ہاتھ بڑھا دیا اس نے، ایسا ہاتھ جیسے 10 سال کا بیمار کا ہاتھ ہو. ارے آپ اچھے سے ہاتھ ملائیں، اس کو لگے کہ آپ آنے سے خوشی ہوئی ہوئی. بہرحال اس طریقے سے اور بھی پھر آگے فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا پانی اپنے والے کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ایک نیکی کا کام، جیسے کوئی پانی پلا رہا ہے اور ہم نے بھی جا کر کے کسی کو پانی اپنے جگ سے پانی اس کو دے دیا، جیسے گھر میں مہمان آئے ہوئے اور ہم نے اس کو پانی دینے میں جلدی کی، تو اس کو جلدی کرنے میں بھی تم لیٹ مت ہو. یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا تو ہم اس سے اچھے سے اس کو پانی دیں، یا دسترخوان صاف ہو، یا جو برتن ہم نے رکھے ہیں وہ برتن صاف ہو. یہ ساری چیزیں خندہ پیشانی سے ملنے میں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں. لیکن نبی مکرم نے نصیحت کیا فرمائی، گالی مت دو، اور دوسری نصیحت کہ نیکی میں کوتاہی مت کرو، اس میں سستی مت کرو. تیسری نصیحت اپنے تہبند کو
نصف پنڈلی تک رکھو اپنے تہبند، یہ مردوں کے لیے حکم ہے، نصف پنڈلی تک اس کو رکھو. اگر یہ نہ کر سکو تو ٹخنوں کے اوپر تک رکھو. یہ آخری ہے، یعنی ٹخنے کے اوپر تک آپ کا تہبند ہونا چاہیے. جو بھی مرد حضرات ہیں، جو بھی وہ پینٹ پہن رہے ہیں، لنگی پہنتے ہیں یا سلوار پہنتے ہیں، جو کچھ بھی پہنتے ہیں، یا تو وہ ٹخنے تک ہو یا آدھی پنڈلی تک ہو. پھر آپ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کو ٹخنوں کے نیچے لٹکانے سے اجتناب کرو، یعنی پرہیز کرو. کیونکہ تہبند کو کیوں تہبند کو نیچے لٹکانے سے کیوں اجتناب کرو؟ کیا ہے یہ جرم؟ کیسا جرم ہے؟ تو نبی مکرم نے فرمایا کیونکہ تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر ہے. اب جانتے ہیں تکبر کیا چیز ہے؟ تکبر اللہ کی چادر ہے. تکبر کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرتا. تکبر ہی تو کیا تھا شیطان نے کہ میں بہتر ہوں. تو یہ ٹخنے کو نیچے تک، اپنے جو کپڑے کو نیچے تک لٹکا کر کے رکھنا، زمین کو ٹچ ہو رہے ہیں ایسا رکھنا، یہ تکبر ہے. اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 65. مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 65. تو یہ آیت نمبر 62 کے ضمن میں یہ حدیث میں نے آپ کو بتایا. آیت نمبر 63 یہاں پہ بھی امن سے بات شروع کیا اللہ رب العزت نے. کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے. وہ ہے وہ جب خشکی اور تری میں اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی چاندنی رات نہیں ہے. اب ہم سمندری سفر کر رہے ہیں یا جنگلی سفر کر رہے ہیں یا ویسے ہی سڑک پر ہم چل رہے ہیں، تو وہ اللہ ہے، وہ ہے جس کے طرف بلایا جا رہا ہے. یا ہم اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ میں تو اس کو مانتا ہوں جو اندھیرے میں ہمیں راستہ دکھاتا ہے. اس تعلق سے ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 97. سورہ انعام آیت نمبر 97. اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم خشکی اور تری میں کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو. اللہ فرماتا ہے اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، اسٹارز بنائے، تاکہ تم خشکی اور تری میں، یعنی سمندری علاقے میں اور زمینی علاقے میں کے اندھیرے میں راستہ تلاش کرو، معلوم کر سکو. سورہ نحل آیت نمبر 16 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 16، راستوں میں نشانات بنا دیے لوگ معلوم کرتے ہیں. نشانات معلوم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ستارے بنائے ہیں. اور جو اپنی، پھر آیت نمبر 63 میں واپس آئیں، یا وہ جو تمہیں خشکی اور تری میں کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے. بادل آ رہے ہیں، بادل آنے کے پہلے ہواؤں کو خبر لے کر کے بھیجتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے. اور جیسی یہ خبر پہنچتی ہے کسانوں کو، چھوٹے گھر والوں کو، تو وہ اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا اور کسان اپنے کھیتوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ بیجوں کو بونے کی جو ہے ان کا طریقہ یا کام، اس کو وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی خوشخبری ہوا کرتی ہے. جب خاص کر قحط سالی ہو گئی ہے یا بہت گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے مرنے لگے ہیں گرمی کی وجہ سے، اور اس وقت جب ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی، کون لا سکتا ہے؟ یہ چلا سکتا ہے کوئی اور؟ خبر ہی لے کر کے آ جائے، پانی لانے کی بات تو بہت دور کی، خبر لے کے آ جائے تو وہ ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بلند و والا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ اکبر. اس بات پہ آپ غور کریں کہ کیا الفاظ ہیں کہ تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو بے جان مخلوقوں کو، جس اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. وقت کم ہے، آگے چلتے ہیں. 64. یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا. جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، سورہ زخرف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 12 اور 13. سورہ زخرف آیت نمبر 12 13، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے
وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا. سورہ روم سورہ نمبر 30 اور آیت نمبر 27. اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. یہ دو بات ایک ساتھ لائی گئی کہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں پہلی دفعہ پیدا کرنا کتنا مشکل ہے، بغیر ماڈل کے، بغیر سیمپل کے پیدا کرنا. اور اللہ رب العزت نے ہم سب مخلوقوں کو بغیر ماڈل، بغیر سیمپل کی تو پیدا کیا پہلی بار. پہلی بار جب ہمارا کوئی نام و نشان نہیں تھا تو کیا سیمپل تھا اللہ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں. اور بغیر کسی اشارے کے، بغیر کسی سیمپل کے اللہ رب العزت پہلی بار اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پیدا کیا. اللہ، جتنے بھی ایجادات ہوتے ہیں، جتنے بھی ریسرچ ہوتی ہے، یا جتنے بھی نئی چیز کی کوئی کھوج ہوتی ہے تو کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر کے بنایا جاتا ہے. چیل کو دیکھ کر کے یا باز کو دیکھ کر کے پلین بنا دیا، اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے پہلی بار پیدا کیا اور پھر اس بات کو بتایا کہ وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے میں قادر ہے. جیسے پہلی بار وہ پیدا کیا تو ہے اس نے، تو وہ تم کو پھر سے اس کو واپس تمہیں لوٹا دے گا. مطلب جس چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اس جگہ تک تم کو واپس پہنچائے گا. مرنے کے بعد تم کو ڈسٹرائے کر دے گا، تم کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر کے، اور وہیں تم چلے جاؤ گے اور پھر وہاں سے تم کو نکالنے پہ بھی وہ قادر ہے. اور وہ جو تمہیں، کیا کوئی اور کر سکتا ہے ایسا؟ اللہ کے علاوہ جس کو مانگنا جا رہا ہے وہ کر سکتے ہیں. اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے، کون ہے؟ جو آسمان سے رزق تمہیں اتارتا ہے یعنی پانی کی شکل میں، اور زمین سے جو تمہیں رزق نکال کر کے دیتا ہے، کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ بتائیں، کیا آسمان سے بارش برسانے کی طاقت، زمین سے غلہ نکالنے کی طاقت، کیا کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل پیش کرو، کوئی برہان پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو، ثبوت دو، بتا دو ہم کو کیا کر سکتے ہو تم. آیت نمبر 65. قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہاں پر بھی ہم وہیں رہیں، مکہ کے اندر جو مشرکین ہیں، جو حج بھی کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ اس طرح بھی عقیدے ہیں جس کا رد یہاں پہ کیا گیا اور صحیح عقیدہ ان کو سکھایا گیا. عقیدہ کیا تھا ان کا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی یہ لوگ غیب جانتے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، پرسوں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اللہ نے فرمایا کل لا، آپ کہہ دیجئے کل لا، کل آپ کہیے لا، ہرگز نہیں، یعلم کوئی علم رکھتا، من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، من فی السماوات والارض غیب الا اللہ، غیب کا الا اللہ مگر اللہ کی. تو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، اب اس کے اندر فرشتے بھی آ گئے. اور ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث جبرائیل میں، حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر 50، مسلم شریف حدیث نمبر 8 اور 9. جبرائیل، حدیث جبرائیل کے نام سے یہ حدیث فیمس ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں اور آپ سے 3 سوال آپ نے کیا اسٹارٹ میں کہ ایمان کیا ہے، اخلاص، ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، اور اخلاص کیا ہے. مطلب اسلام کے 3 مراتب بتائے، 3 اسٹیپس بتائی، اور سب سے اونچی اسٹیپ جو ہے اسلام کی وہ اخلاص کیا ہے. پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب آئے گی، یعنی غیب کا سوال کیا، کب ہوگا ایسا، قیامت کب آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی غیب کے تعلق سے کیا عقیدہ بتایا گیا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتا، یعنی غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العزت رکھتا ہے. اس تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں. پہلے سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر، سورہ انعام آیت نمبر 59. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس سے سمپل اور اس سے کلیئر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34. اس میں اللہ فرماتا ہے
یقیناً اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، کیونکہ غیب ہے وہ، قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وہی مہ برساتا ہے، مطلب مہ کب برسانا ہے، بارش کب برسانا ہے، اسی کو علم ہے، اور وہی رحم کی چیزوں کو جانتا ہے، مطلب ماں نے کیا رحم اٹھایا ہوا ہے وہی جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، کوئی نہیں جانتا کل میں کہاں رہنے والا ہوں، کل یہ سورج جو ہے میرے اوپر نکلنے والا یا میری قبر کے اوپر نکلنے والا، کل کہاں رہنے والا، یہ کلاس ہونے والی نہیں ہونے والی، کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، کس جگہ، کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جانور، کوئی انسان، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین پہ اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑا خبردار ہے۔ اور اسی ضمن کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ یہاں پر جو میں آپ کو خاص بات اس آیت کے ضمن میں بتا رہا ہوں کہ غیب کا جاننے کا دعویٰ کرنا یہ کیسا شرک ہے۔ غیب جاننا یعنی غیب کسے کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز، کل کیا ہونے والی ہے، شہر کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، دیش کے اندر کہاں کیا ہو رہا ہے، ہم سے وہ بات چھپی ہوئی ہے، اور پرسوں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ تو غیب کا جاننے کا دعویٰ کرنا یہ اصل میں کیسا گناہ ہے، اس کے تعلق سے آپ کو چند حدیثیں آپ کو بتاؤں۔ جیسے جو جوتشی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، یہ غیب بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے لوگ جاتے ہیں کہ بتائیے یہ شادی ہمارے لیے ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی، میرا سفر ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ میری دکان چلے گی نہیں چلے گی۔ اس طریقے سے وہ جنم کنڈلی بھی بنواتے ہیں اور اس سے غیب پتہ کرواتے ہیں۔ تو یہ جوتشیوں کے پاس جاتے ہیں، غیب جاننے کا ان کو سمجھتے ہیں، یا کاہن کے پاس جاتے ہیں، وہ اس کاہن کو غیب جاننے والا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتی۔ گویا کہ یہ شخص قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی اس صفت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ تو غیب جانتا ہے لیکن فلاں بھی غیب جانتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کلام کا انکار ہے، یہ اللہ رب العزت کی اس صفت کا انکار ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، تو جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ہو سکتی۔ تو اس تعلق سے چند احادیث دیکھیں کہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بھی غیب جانتا ہے اور وہ میری بگڑی بتا دے گا یا میری بگڑی کے بارے میں بتا دے گا، اس تعلق سے مسلم شریف حدیث نمبر 2240، مسلم شریف حدیث نمبر 2240، مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 68، پھر دوسری حدیث مسند احمد میں ہی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 380۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کی راوی امہات المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہے، جس شخص نے کسی کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا، کاہن و نجومی وہی غیب کا جو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو بھوشوانی کرنے والے، ان کے پاس جا کر کسی بات کو دریافت کیا، بس اس نے پوچھا بھرے، اور پھر اس کی کہی ہوئی کسی بات کا تصدیق کر لی کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں ایسی تو ہوا تھا، یا آپ جو کہہ رہے ہیں ایسی ہوگا، تو اس بات کی تصدیق کر لی، تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، 40 روز کے لیے یہ محروم کر دیا گیا توحید سے، کیونکہ نماز توحید ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے کہا نا۔ دوسرا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اس حدیث میں کلام ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3940، اور مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 408، 429، 476۔ چلیے مان لیتے ہیں اس حدیث میں کلام ہے، لیکن اب میں جو حدیث بتا رہا ہوں یہ اس حدیث میں کلام نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ مسند احمد مستدرک حاکم کی حدیث ہے،
اور حدیث اس طرح اور بھی مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، حوالہ میں ابھی آپ دکھاتا ہوں. حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی، یعنی سچ سمجھا، اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. یعنی وہ کفر کر دیا، اس نے دین کا کفر کر دیا، دین کا انکار کر دیا. نبی مکرم کے اوپر جو شریعت آئی ہے اس شریعت کا اس نے انکار کر دیا. بتائیے اتنا بڑا جرم ہے کہ اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے. مستدرک حاکم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 8، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 429. ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے. ہم میں سے نہیں سے مراد کیا؟ ہم میں سے یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں، ہم ایمان والوں میں سے نہیں، ہم اللہ والوں میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، یا تو خود نکال رہا ہے یا نکلوا رہا ہے. فال آپ سمجھ رہے نا؟ کاہنت کرے یا کرائے، یعنی جوتشی گری کرے یا کرائے، جادو کرے یا کرائے. اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس دین کا ہی انکار کر دیا اس نے. یہ ہے مسند احمد، نہیں سوری، مجموعہ الجوائد جلد نمبر 5 اور حدیث نمبر 117. اس کو میں نے کتاب التوحید سے لیا ہے. چلیے، اس آیت کے اوپر ہمیں ایمان رکھنا ہے، ورنہ ہم دائرے اسلام سے بھی آؤٹ ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق رکھے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. قل آپ کہہ دیجئے، لا نہیں، یعلم وہ علم رکھتا، من فی السماوات والارض جو بھی زمین و آسمان کے اندر ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، اس کے اندر فرشتوں کے سردار بھی، انسان اور انسانوں کے سردار بھی، انبیاء اور انبیاء کے سار. قل لا يعلم جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ رب العزت کے. اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتا. اب سنیے اس کے بعد، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر کہا، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبر سے کب اٹھائے جائیں گے. اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. قبر کا ذکر نہیں ہے عربی میں. اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. اب آپ تصور کریں کہ خانہ کعبہ کے اندر جو 360 مجسمے ہیں جن کے اندر انبیاء اور ولیوں کے صدقے ہیں، تو یہ کب اٹھائے جائیں گے، یہ کب زندہ کر کے اپنے خالق کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، انہیں اس کا پتہ نہیں. تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. آخری آیت آج کی کلاس کی، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. 3 بات کہی. یعنی کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں لوگ مشرک ہو گئے. اور جب مشرک ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ساری برائیاں آتی ہیں. جب کوئی شخص اللہ رب العزت کو نہیں جانتا، مرنے کے بعد کی زندگی کا اسے یقین نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہر چیز دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر برائی کرتا ہے، اور دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتا ہے. تو یہ اصل بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے رکوع میں شرک کو اللہ رب العزت نے سمجھایا، اور آخر میں جا کر کے یہ رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے. یعنی آخرت کا وہ علم نہیں رکھتے ہیں، یقین نہیں ہے ان کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے. پہلی بات یہ کہی. اور دوسری بات، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہے، یا اس کو شک ہے. کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے انکار ہی کر دیا آخرت کے بارے میں کہ نہیں، مرنا ہی نہیں ہے. اور مکہ کے اندر جو مشرک تھے ان کو اسی بات کا ٹینشن تھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے،
اور اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو مرنے کے بعد کا جس کو یقین نہیں ہوتا ہے وہی یہ ہٹ دھرمی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو جان لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد کہ یہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ خالق مالک رازق نہیں ہے، یہ نہیں سن سکتا، نہیں دیکھ سکتا، نہیں پکڑ سکتا، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، میری حفاظت کیا کرے گا، سب کچھ جان لینے کے بعد کیوں وہاں پہ کھڑا ہے؟ کیونکہ اس کو آخرت کا یقین نہیں ہے، یا آخرت کا یا تو اس نے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ آخرت پر کے متعلق شک میں ہے۔ وہ واقعی اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمیں اپنے خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا ہم اس کا حق کسی اور کو دیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یا تو شک میں ہے وہ، بلکہ وہ اس سے اندھا بنا ہوا ہے، یعنی وہ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی اس کی کوشش نہیں ہے، وہ اندھا بنا ہوا ہے۔ آخرت کے معاملے میں وہ اندھا بنا ہوا ہے، دنیا کے معاملے میں اس کے چاروں طبق کھلے ہوئے ہیں، کیسے پیسہ آئے گا، کیسے بلڈنگ بنے گی، کیسے گاڑیاں آئیں گی، کیسے عزت بڑھے گی، دنیا کے معاملے میں اس کی چاروں آنکھیں کھلی ہوئی ہے، 8 و 7 طبق جس کو کہتے ہیں، پورا دماغ اس کا کھلا ہوا ہے، لیکن آخرت کے تعلق سے وہ اندھا بنا ہوا ہے، کچھ نہیں سیکھنا، کچھ نہیں سمجھنا، کچھ نہیں جاننا، ایسا وہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ اپنا رکوع آیت نمبر 66 میں اختتام کو پہنچا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی خالق مالک ہمیں توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، توحید کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور توحید کی دعوت ان حکمتوں کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔